ایک روایت میں آپ کو سناؤں صاحب، ایسے ایسے گناہ ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قبول تو سب قبول۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ایسی بھی روایت ہو سکتی ہے کہ جہاں اللہ کہے نماز پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہوں؟ آپ سوچ سکتے؟ ہمارے آپ کے ہاں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جب بہت غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں چلے جائیے، آج کے بعد ادھر دکھائی مت دیجیے گا۔ لیکن کیا ارحم الراحمین خدا کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو اس طرح منع کرے ہمارے گھر کی طرف دکھائی مت دینا؟ گناہ وہ چیز ہے۔ اب یہاں سنیے روایت، پیغمبر فرماتے اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میری طرف وحی نازل کی، فرمایا ان انذر قومک، اے محمد اپنی قوم کو، اپنی امت کو سمجھا دو، ان کو ڈراؤ، لا تدخلوا بیتا من بیوتی، خبردار یہ لوگ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ اگر گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے، گھر نہیں کہا، میرے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یعنی مسجد۔ اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، خبردار یہ لوگ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ کس کے لیے؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَظْلَمَةٍ، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دو خبردار مسجد میں داخل نہ ہو۔ نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم نے کسی اللہ کے بندے کو ستایا ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ مسجد میں داخل۔ بولیے کچھ کہیں پہنچے آپ؟ عام بندے کے لیے خدا کہتا ہے کہ اگر انہوں نے میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے مسجد میں یہ داخل نہ ہو۔ جب آپ ہمارے اوپر ظلم کرنے کے بعد داخلہ ممنوع ہے تو وہ جن کی محبت ایمان ہے، اجر رسالت ہے، ان پر ظلم کرنے والے، ان کو کہاں سے حق بنتا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ صلوات بر محمد اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِنِّي أَلْعَنُ، جس نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا، فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ حَتَّى يَرِدُّ، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا۔ تو اس کا مطلب نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا ہنر نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہنر ہے۔